بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اور پیارے دوستوں، آپ سب کو انفارمیشن ہسٹری ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستوں، مجھے ایک فرمائش آئی ہے اسپیشلی اس بندے کی جس کا میری زندگی میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور تعلق ہے کہ میں اردو میں ولاگنگ کروں، یہ پورا پروگرام اردو میں کروں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے اب اردو میں ہی آپ کو ساری معلومات دینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کچھ تو ہمارے ایسے جو پٹھان بھائی، سندھی بھائی جو پنجابی نہیں سمجھ سکتے، یا بلوچستان سے جو دوست احباب بہن بھائی، ٹھیک ہے جی، ان سب کو اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یا کچھ سرائکی بھی ہیں، انہیں بھی پنجابی کا موسٹلی کو تو سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ کو نہیں آتی۔ تو سامعین حضرات، آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں یا جس چیز کی تاریخ بتانے لگا ہوں وہ ہے ارائیں برادری۔ تو جو میرے دوست ابھی چینل پر نئے آئے ہیں وہ یہاں نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر لیں تاکہ وہ میرے ساتھ لنک ہو جائیں، اور ساتھ بیل بٹن کو آن کر لیں، ان کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے، یہ پتہ چل جائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنی اب ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ارائیں برصغیر کی ایک ایسی قوم ہے جس کے افراد کو آغاز ہی سے جہاں ممتاز اور نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے، اس کے افراد وہیں آزمائش کے نازک دور سے بھی گزرے، زمانے کی سختیاں بھی انہوں نے برداشت کی، لیکن اپنے بے حد محنتی اور خوددار صلاحیت کو اپنی خلوص نیت کی بنا پر فنون سپاہ گری میں ہمیشہ پیش رہے۔ یہ لوگ مختلف علم و فنون، صنعت و تجارت، زراعت و باغبانی اور سیاست میں نمایاں مقام بنا لیتے رہے۔ برصغیر کے مختلف تحریکوں میں اور انقلاب میں ارائیوں کو جو اہم کردار رہا، پاکستان میں اس کی قوم کے کردار کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیاست و معیشت، علم و ادب میں جو اہمیت حاصل ہوئی وہ دوسروں کو کم ہی رہی۔ یعنی کہ ارائیں قوم نے ہر جگہ پہ اپنا لوہا منوایا، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، فنون حرب ہو، یا اپنا کاشتکاری ہو، زراعت۔ تو اب ارائیں لفظ کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، ارائی کوئی لفظ نہیں ہے۔ ارائی سے نکلا، ارائی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ چرواہے کو کہتے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کے آس پاس یہ قبیلہ آباد تھا۔ یہاں سے یہ لوگ نقل مکانی کر کے دریائے فرات، لفظ فرات ہے، فرات کے کنارے جا کر آباد ہوئے۔ دجلہ بھی نہیں، دجلہ لفظ ہے، تو ہم پہاڑ ایسے جاتے ہیں، کنارے آباد ہو گئے۔ پھر ان کی اولاد وہاں پہ انہوں نے کاشتکاری اور اپنا چرواہی کام شروع کر دیا، اور ان کی اولاد پھر اسی کام پر رہے، اور ساتھ ہی یہ سپاہ گری میں بھی ماہر تھے۔ تو محمد بن قاسم کے ساتھ ایک دستہ انڈیا آیا۔ جب یہ لوگ پہلی دفعہ یہاں آئے، جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو برصغیر فتح کرنے کے لیے بھیجا، خاص کر کے سندھ، تو اس وقت اس نے اریحہ ایک جگہ کا نام ہے جو دمشق سے بیت المقدس کے روڈ پہ سڑک پہ آتی ہے، ایک مقام کا نام ہے، یہ لوگ وہاں آباد تھے۔ وہاں سے پھر 6000 بہترین جنگجو لیے محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ۔ تو ابھی میں لفظ میں ہی ہوں، اس تفصیل کو پھر میں آگے بیان کروں گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ علی اصغر چودھری صاحب جو ایک مورخ ہیں، وہ اس میں وہ تفصیل اپنی کتاب میں تفصیل لکھتے ہیں کہ دمشق میں ایک بستی ہے اریحہ، جسے آریہ بھی کہتے ہیں۔ اصل اس کا نام اریحہ تھا، آگے سے آریہ بھی کچھ مورخین نے اسے کہا، ٹھیک ہے جی، جبکہ آریہ غلط ہے، لیکن درست اریحہ ہے۔ وہاں کا ایک دستہ 6000 فوج پر مشتمل تھا۔ یہ وہ علاقہ جہاں کی فوجی ٹریننگ بڑی مشہور تھی، یعنی کہ چلیں تفصیل چھوڑیں۔
اور جہاں کا اسلحہ بہت مشہور تھا، پورے عرب ورلڈ میں سب سے زیادہ شاندار لوہا دمشق کا لوہا ہے، حتیٰ کہ دمشق کا جو لوہا ہے وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک شیڈ خاص، دمشق کی جو تلواریں ہیں وہ بہت زیادہ چمکیلی ہیں، جس طرح عام سٹیل ہوتا ہے اس کے اوپر داغ ہوتا ہے، اور وہ انتہائی سخت اور بہت تیز ہوتی ہیں، یا تیز ہوتا ہے لوہا۔ اسے دمشق کا لوہا کہتے ہیں، یا تاریخ میں کہتے تھے، شاید آج بھی ہوں، کیونکہ آج تو گولیاں بندوقوں کا، آتشی اسلحے کا دور ہے۔ تو یہ اچھا دوستو، پھر یہ مہر 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 عام طور پر گجر اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ اب مہر کا مطلب کیا ہے؟ مہر ماہ، مہر سورج کو کہتے ہیں اور ماہ چاند کو کہتے ہیں، یعنی ایرانی جو سورج کی پوجا کرتے تھے اور چاند کی پوجا کرتے تھے، پھر یہ سورج یعنی کہ اپنے سردار کو مہر کہنے لگ گئے۔ مہر کا لفظ مطلب سردار کے میننگ میں بھی آتا ہے، تو یعنی کہ یہ ہمارا سورج ہے، ہمیں اپنا روشنی دیتا ہے سردار، اس لیے جو مہر پرست تھے ایرانی سورج کی پوجا کرتے تھے اور چاند کی پوجا کرتے تھے، پھر سورج مہر کو سردار کو مہر کہنے لگے، قبیلے کے سردار کو مہر کہنے لگے۔ دوستو، ارائیں عربی نسل سے ہیں اور ان کا تعلق قدیم ترین تہذیب و تمدن کے مرکزی شہر آریہ یا اریحا سے ہے۔ آریہ کی مناسبت سے یہ جو، یا آریہ کی مناسبت سے یہ لوگ ارائیں کہلانے لگے۔ ان ارائیوں کو بھی پہلے اریحا ہی کہتے تھے، پھر آگے سے پنجابی میں وہ چلتے ہیں، آگے بتاتے ہیں۔ اور یہ شام کے بدلتے اور یہ بعد میں بدلتے بدلتے ارائیں بن گیا۔ اریحا کا شہر بیت المقدس جانے والی سڑک پر واقع ہے۔ یہ لوگ مختلف علم و فنون اور صنعتوں سے واقف تھے۔ تبلیغ اسلام ان کا محبوب مشغلہ تھا، یعنی کہ یہ شروع سے ہی مسلمان تھے اور تبلیغ اسلام کا بہترین مشغلہ تھا۔ بنو امیہ کے زمانے میں دمشق کی حفاظت کے لیے اریحا عربوں کی عظیم و شان چھاؤنی تھی۔ بنو امیہ، یہ بنی امیہ کی جو امپائر ہے، سلطنت ہے، اس کے بارے میں آگے چل کر ایک ویڈیو تفصیل سے بناؤں گا، لیکن یہ ان کے زمانے میں جو ادھر پچھلی سائڈ پہ ساحل تھا، جدھر اب شام اور دمشق اور فلسطین کا علاقہ ہے، تو یہ اس طرف سے مسلمانوں کی بہترین چھاؤنی سمجھے جاتا تھے یہ اریحا شہر یا ارائیں قوم۔ اریحا کی اہمیت کے پیش نظر وہاں ایسے لوگوں کو آباد کیا گیا جو بنو امیہ کے اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے یا جن کی بنو امیہ سے وفاداری مسلم تھی۔ دوستو، جب سندھ کے راجہ دہر کی طرف سے مسلمانوں کے جہاز لوٹنے اور مسلمان بچوں کو قیدی بنانے پر حجاج بن یوسف نے فاتح سندھ کے لیے محمد بن قاسم کو روانہ کیا، تو انہوں نے محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ اریحا کی چھاؤنی سے 6000 بہترین سپاہیوں کو بھی اپنی فوج میں شامل کروا لیا۔ آگے وہی بات کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کے اور ٹرینڈ مجاہد تھے، ارائیں جو تھے اریحا کے رہنے والے، اور 6000 کا دستہ محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہو گیا تھا برِ صغیر پر حملہ کرنے کے لیے سن 712 عیسوی میں۔ حجاج بن یوسف اور خلیفہ ملک کی وفات کے بعد خلیفہ مسلمانوں کا خلیفہ نے حجاج بن یوسف کے خاندان سے ذاتی دعوت کی بنا پر فاتح سندھ محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا۔ حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد خلیفہ الملک جو نئے مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، انہوں نے حجاج بن یوسف سے ذاتی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے محمد بن قاسم کو، جو کہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، بھائی کا بیٹا، اس سے سندھ سے مزید کارروائی کرنے سے اس نے جو ہے واپس بلا لیا اپنے ملک میں، اپنے دارالخلافہ میں۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو واپس بلایا اور اس کے ساتھیوں کو سندھ میں ہی قیام کرنے کی سخت ہدایت کی، یعنی کہ کیونکہ محمد بن قاسم کو یہ جاتے انہوں نے جو ہے قتل کروا دیا تھا، سزائے موت دی تھی، تو اس کو جو اس کے ساتھی تھے، جو دستے تھے، ان کو سخت ہدایت کی کہ وہ ادھر برِ صغیر میں رہیں گے تاکہ وہ اس کا آگے دفاع نہ کریں اور خانہ جنگی نہ ہو،
بغیر مزاحمت کے ہم محمد بن قاسم کو سزائے موت دے سکیں۔ اور اس طرح اریا کے مایا ناز سپاہی بر صغیر میں رہ گئے۔ انہوں نے پھر منظم ہو کر اور گورنر بنو امیہ کی قیادت میں سندھ اور ملتان کے گرد و نواح میں اپنی حکومت قائم کی، اور بنو امیہ کی حکومت کے بعد بنو عباسیہ کے گورنر کے فرما روا رہے۔ یعنی کہ بنو امیہ کی جب وہ سلطنت یا حکومت ختم ہوئی تو وہ بنو عباسیہ کے وفادار بن گئے۔ اس کے بعد پھر اس شخص کی حکومت سن 416 ہجری تک قائم رہی۔ ناظرین، بر صغیر ہند و پاک کے مورخ مولانا عبدالشاہ خان لکھتے ہیں کہ ان شامی لوگوں کو ملک شام واپس جانا نصیب نہ ہوا اور مجبوراً یہیں اقامت اختیار کرنی پڑی۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں ان پر مصائب آئے، پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی، جبکہ منصورہ کی خود مختار ریاست قائم ہونے پر ان کے لیے راحت و اطمینان کا باعث بنا۔ منصورہ جو ابھی لاہور میں جماعت اسلامی نے اپنا ہیڈ کوارٹر کا نام رکھا ہوا ہے، یہ منصورہ ایک ریاست بھی تھی عرب ممالک میں۔ اس ریاست کی بربادی پھر ان کے مصائب کا نزول ہوا، یعنی کہ وہ جلدی برباد ہوگی۔ کچھ کوہ سلیمان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی کوہ سلیمان کی طرف ہجرت کر گئے، اور کچھ جو ہے انہوں نے اور کوہ سلیمان کی طرف اور کچھ ملتان کی طرف آ کر آباد ہو گئے، اور جہاں کسی کے سینگ سمائے وہ چلے گئے۔ کچھ جو ہے کوہ سلیمان کی طرف ہجرت کر گئے ان مصیبتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ تھے بنو امیہ کے وفادار اور محمد بن قاسم کے، تو کچھ اس لیے ان کو پھر ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر وہاں سے ہجرت کی، کچھ کوہ سلیمان کی طرف، کچھ ملتان کی طرف آ گئے، اور جدھر جدھر جس کو محفوظ علاقہ لگا وہ ادھر کو ہجرت کر گیا۔ ملتان میں گرچہ کرامتا کا طوفان آیا، اور اس طوفان میں ملتان کا مرکزی مندر بھی کرامتا کے ہاتھوں تباہ ہوا، لیکن محمود غزنوی نے جلد ہی اس فتنہ کو ختم کر دیا۔ یہ کرامتا پہ بھی میں آپ کو جلدی ایک ویڈیو جو ہے بناؤں گا ولاگ، اور اسے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس لیے مجھے یاد دلا دیا کریں کمنٹ کر کے، پھر مجھے پتہ رہتا ہے کہ میں نے کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے، اور کس ٹاپک کی میں نے جو ہے اسٹڈی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ تک پہنچانی ہے۔ محمود غزنوی نے جلدی اس فتنہ کو ختم کر دیا، اور اس طرح اس عربی واقعات کو شام سے آئی ہوئی نسلوں کو زیادہ تر ملتان میں ہی جمع ہونا پڑا۔ چند ہی روز بعد پنجاب سمیت تمام ملک غزنوی سلطنت کا صوبہ بن گیا، اور محمود غزنوی نے اس سے اسلامی حکومت قائم کر دی۔ ملتان میں اکثر قبائل پنجاب کی طرف چلے گئے۔ ان قبائل میں ایک قبیلہ وہ تھا جو شام کے علاقے اریحا سے آیا تھا اور اریحائی کہلاتا تھا۔ پنجابی لہجے اور تلفظ نے اس کو ارائیں بنا دیا۔ آگے وہی بات جو میں نے بتائی تھی کہ لفظ جو ہے نا جٹ جسے کہتے ہیں، یہ بھی پنجابی میں اسے جٹ بنایا گیا، اصل لفظ ہے جاٹ، اور جسے ہم بھٹی کہتے ہیں یہ بھٹی اصل لفظ ہے، یا بھٹ ہے جسے بٹ بنا دیا گیا ہے پنجابی میں۔ اور بالکل اسی طرح اریحا کو ارائیں بنا دیا گیا۔ یہ لوگ پنجاب کے سرسبز علاقے میں آ کر افغانستان کے فاتحین اور ہندو سے بے تعلق رہ کر زراعت و کاشتکاری میں مصروف ہو گئے۔ یعنی کہ یہ لوگ پنجاب میں آئے، اور جب پنجاب میں یہ آئے، پنجاب شروع سے لے کر ایک سرسبز علاقہ، اس کی وجہ کہ یہاں 5 دریا تھے، پانی وافر تھا۔ تو ایک اور چیز تاریخ جو بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پنجاب کے زیادہ تر حصے یا زیادہ تر علاقے وہ ارائیوں نے ہی جو ہے آباد کیے ہیں کاشتکاری اور زراعت کے لحاظ سے۔ یعنی کہ جو اپنا یہاں کے کاشتکار تھے وہ اتنی زیادہ کاشتکاری، کیونکہ نہ تو ان کے پاس وہ کاشتکاری کے اوزار تھے، نہ بیلوں سے کاشتکاری کرتے تھے جانوروں سے، اور وہ ہل پنجالی پرانی سی ہوتی تھی لکڑی کی بنی ہوئی، تو اس سے وہ زیادہ ایریا وہ کاشتکار کا آباد کر نہیں سکتے تھے جتنا ہوتا تھا۔ اور یہ ایک بہت محنتی قوم تھی، انہوں نے دن رات ایک کر کے پنجاب کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ قابل کاشت کیے ارائی قوم نے، اور اپنے زراعتی تجربات کو کام میں لائے، جیسا کہ پیچھے ریاست منصورہ میں سرسبزی اور شادابی کے لیے وہ کام کر چکے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جو منصورہ ریاست ہے وہ واحد علاقہ تھا عربوں کا جو سرسبز و شاداب تھا، اور وہاں پہ کاشتکاری ہوتی تھی۔ زیادہ تر عرب کے علاقے جو ہیں وہ بے آباد ہیں،
کاشتکاری نہیں ہوتی، سرسبز نہیں ہے، یعنی کہ سارا ڈیزرٹ ایریا ہے، ریگستان چولستان۔ دوستو عرب ممالک زرعی نہیں ہیں، لیکن عربی قومیں جہاں بھی زرعی ملک ہو وہیں آباد ہو گئیں اور سب سے بہتر کاشتکار اور نہایت قابل کسان ثابت ہوئے ہیں۔ یعنی کہ عرب ملک زرعی نہیں ہے، مگر عربی لوگ جہاں بھی گئے وہاں پہ بہترین کاشتکار اور بہترین کسان ثابت ہوئے۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق اور مستند حقائق گواہ ہے کہ انہی جفاکش اور محنتی لوگوں نے سندھ، بلوچستان اور سرحد سے لے کر پنجاب تک کے بے آب و گیا علاقے سرسبز و شاداب بنائے۔ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ محمد غوری اور بعد میں پٹھانوں کی افواج کا بیشتر حصہ انہی مجاہدین یعنی ارائیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ بعد میں بابر، ہمایوں، اکبر سے لے کر اورنگزیب تک ان کو افواج میں واضح اہمیت حاصل تھی۔ ان ارائیوں کو ان کے کارناموں کے عوض جاگیریں ملتی رہیں۔ یہ لوگ سارے روس کے خلاف مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کا ساتھ دینے کے لیے کوکاف تک پہنچے۔ تحریک ریشمی رومال اور 1857 کی جنگ آزادی اور شاہ اسماعیل کی تحریک جہاد میں ان لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ لوگ مجاہد اول فاتح سندھ کے ساتھ اسلام کی شمع لے کر برصغیر میں فاتح کی حیثیت سے سرگرم عمل رہے۔ جی تو یہ تھی ارائیوں کی مختصر سی جو ہے ایک تاریخ۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو آج کے یہاں ہیں وہ پنجاب میں یا لاہور کے ایریاز میں ارد گرد میں وہ ارائیوں کو موسٹلی ہم یہ کہتے ہیں لو جی ارائیں کم تائیں، ارائیں گڈے گڈن والی قوم۔ لیکن اب تاریخ پڑھ کے مجھے بھی میرے بھی جو کنسیپٹ ہے وہ بہت کلیئر ہوا ہے کہ ارائیں ایک وفادار اور بہادر قوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ارائیں جن کو بہت سارے لوگ کمزات میں شمار کرتے ہیں، ارائیں کمزات نہیں ہیں، ارائیں محنتی قوم ہے۔ انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی جرت سے، اپنی قابلیت سے، اپنی جو ہے فنون حرب سے اپنا لوہا منوایا ہے ہر جگہ پہ۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو، ضیاء الحق وہ بھی ایک ارائیں قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ اسماعیل جو جنگ آزادی کے بہترین اپنا مجاہد تھے، کارکن تھے، وہ بھی ارائیں تھے۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے ضیاء الحق صاحب کا بتا دوں۔ مرحوم ضیاء الحق صاحب وہ بہادر مجاہد ہیں اور پاکستان کے عظیم سپہ سالار ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور روس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، اس کو توڑا اور اس کو مار مار کے افغانستان سے بھگایا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صحرا، یہ اعزاز ضیاء الحق صاحب کے ہی سر پہ سجدہ جاتا ہے، ان کے نام ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو اس وقت کے رائٹ ہینڈ تھے، اس پہ میں تفصیل سے ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن شارٹ سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ تھے جنرل اختر عبد الرحمن، جو کہ جنڈیالہ شیر خاں تحصیل و ضلع شیخپورہ سے بلانگ کرتے تھے، جن کا بیٹا ہمایوں اختر صاحب کا حکومتوں میں وزیر بھی رہا ہے، جو ابھی لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، وہ 2 سال پہلے۔ تو یہ ہے کہ اپنا جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ گڈے گوڈن والی قوم یا کوئی ارائیں کم تائیں ایسی چیزیں، یہ صرف ایک چھیڑ ہے جو اب میرا جو علم یا میری جو اسیسمنٹ ہے، جو میں نے اسیس کیا ہے، یہ صرف کسی کو تنگ کرنا یا اس کو چھیڑنے کی حد تک ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت میں ارائیں کوئی گڈے گوڑنے والے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کوئی جو جسے کہتے ہیں کہ مطلبی لوگ تھے۔ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ جب ان کو بے یار و مددگار یہاں چھوڑ دیا گیا بغیر سپہ سالار کے، تو وہ اب کیا کرتے؟ پیچھے بھی نہیں جا سکتے تھے، پیچھے موت تھی، جیسے کہ پیچھے کنواں آگے کھائی۔ پھر وہ ادھر ہی باد ہوئے، ادھر سے وہ مختلف علاقوں کو نقل مکانی کی انہوں نے، پاکستان کے، پاک و ہند کے۔ یہاں پہ پھر انہوں نے مختلف جو پیشے ہیں وہ اختیار کیے۔ تو بہادری ان کی جو ہے وہ ابھی تک بھی یہ 1887 99 یعنی کہ ضیاء الحق کے دور تک ابھی چلی آ رہی ہے۔
ابھی بھی پاکستان میں اکثریت جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ آرائی برادری سے ہی تعلق رکھتے ہیں، جیسے میاں جوید الطیف صاحب جو شیخوپورہ کے 3 بار ایم این اے رہ چکے ہیں، اس کے بعد شمیم اختر یا حیدر شمیم، یہ کیا سانگلے سے بلانگ کرتے ہیں کچھ، وہ وزارتیں بھی پہلے لے چکے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو فوج پاکستان میں بھی اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، جو پولیس کے بھی بڑے اعلیٰ افسر ہیں، اور ویسے بھی دوسرے سرکاری محکموں میں بڑی اعلیٰ پوزیشنوں پہ ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ایک شارٹ سا مختصر سا خلاصہ آرائی قوم کی تاریخ کا۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ معلومات ہوں تو وہ مجھے کمنٹ کر دیں، میں اس پہ مزید جو ہے ایک ویڈیو بنا دوں گا، لیکن میرے خیال سے اتنا کافی ہے، آگے ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جو مجھ سے مس ہو رہی ہے تو وہ مجھے بتائے، میں دوبارہ اس پہ جو ہے تحقیق کروں گا اور ڈھونڈوں گا اس کو اپنی ساری یہ ہسٹری کی کتابوں میں۔ تو بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں تو آپ میری حوصلہ افزائی کریں، اور انشاءاللہ میں ایسے ہی ویڈیو بناتا رہوں گا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔